بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ میں کوشش کروں گا کہ 3 سے 4 منٹ ہی لوں، کیونکہ میرے خیال سے بہت زیادہ معتبر اسپیکرز ٹرینرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ میں ان تمام کا اسٹوڈنٹس، اجاز صاحب، فائز صاحب، فقیر صاحب، اختر عباس صاحب، رفت صاحب، محسن ہاشمی صاحب، عابد صابری صاحب، میں ان سب کا ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب میں علماء اکرام سے پوچھتا تھا کہ یہ میوزک جو ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ علماء اکرام کی کوئی دو رائے نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ حرام ہے۔ پھر میں جب لبرلز کے پاس جاتا تھا تو لبرلز کہتے تھے کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جائز، آپ سنا کریں۔ اب میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ اب میں کس کی بات سنوں، کس کی بات نہ سنوں۔ تو اس میں پھر جب کچھ ایسے بھی نور جہاں کے سانگز آتے تھے جس میں شہیدوں کے حوالے سے ذکر تھا، اور ایک سانگ جب میں سنتا تھا، اے لڑکی بیوٹیفل کر گئی چل، تو میں نے سوچا کہ یہ دونوں سانگز کا ایک جواب کیسے ہو سکتا ہے، تو دل کو نا تسلی پہنچتی نہیں تھی۔ تو فائز صاحب کا لیکچر سنا، ایک فائز صاحب نے اس میں فرمایا کہ جو میوزک یا جو موسیقی آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے وہ جائز ہے، اور جو نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کو لے کے جائے وہ ناجائز ہے۔ تو میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ کافی سالوں سے ایک مسئلہ تھا دماغ میں، جو کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز یا اسکالرز سے تسلی نہیں ہوتی تھی، ان سے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا۔ ایک تو یہ احسان ہو گیا میرے اوپر فائز صاحب کا۔ دوسرا، میں بک ریڈر نہیں تھا بالکل بھی۔ فائز صاحب کا جب پہلا لیکچر اٹینڈ کیا تو ہمیشہ سے جو لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں فائز صاحب کے، وہ بڑے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب وہ انقلاب لے آئیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے فائز صاحب کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فائز صاحب کہتے ہیں بیٹا، آپ نے روٹین کی باتیں کرنی ہوں گی، آپ میری کتاب پڑھ لیں۔ میں نے سارے جوابات اس میں دیے ہوئے ہیں جو اختر عباس صاحب جو ذکر کر رہے تھے جس کتاب کا، دا روڈ ٹو سکسیس۔ اچھا، میں بک ریڈر بالکل بھی نہیں رہا زندگی میں۔ اچھا، میں نے کتاب پڑھی روزانہ 20 گھنٹے لگا کے، 5 دنوں میں نے کتاب کمپلیٹ کی، اور لفظ بہ لفظ پڑھا۔ وہ اس لیے پڑھا کہ ہو سکتا ہے فاضل صاحب مجھ سے پوچھ لیں کہ اس چیپٹر میں نے کیا لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ پوری کتاب پڑھ کے جاؤں۔ لیکن پھر میں نے فون کیا تو پھر ملاقات کا ٹائم نہ ملا، تو میں نے سوچا کہ میں کتاب کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، شاید کوئی خدا کی طرف سے یا ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے کہ ملاقات کا ٹائم مل جائے۔ تو میں نے پھر دوبارہ کتاب پڑھنی شروع کی، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب میں نے پہلی دفعہ کتاب پڑھی تو ڈفرینٹ طرح کی لرننگ ہوئی، جب دوسری طرح پڑھی دوسری دفعہ تب میری ڈفرینٹ طرح کی لرننگ ہوئی۔ بہرحال پھر موقع ملا ملاقات کرنے کا، اور ملاقات بھی ہو گئی۔ تو تب میں اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، میری والدہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، 4 سال میں نے بے روزگاری کے بھی گزارے، لیکن فائز صاحب کا میں نے جملہ ایک سن لیا تھا کہ کام وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہو۔ اب مجھے مختلف قسم کی جب جابز ملتی تھیں تو وہ میں نہیں کرتا تھا، تو میری امی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ڈانٹتی تھی مجھے اور کہتی تھی کہ تم ٹائم اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن خود بھی یہ بڑے شوق سے پھر اس لیکچرز میں فائز صاحب کی آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر میں اس طرح سے لوگوں کو کنونس کر لیا کرتا تھا، جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی خواہش ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی، کہ وہ یہاں سے اٹھ کے اس پوزیشن پہ آ جائیں۔ اور اس پوزیشن پہ آنے کے لیے کتابیں، یوٹیوب، لیکچرز یہ کافی نہیں ہوتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھے علماء اکرام کے ساتھ، اچھے اسکالرز کے ساتھ اور اچھے علمی شخصیات کے ساتھ جڑتے ہیں، اب وہ جڑنے کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جڑنے کے لیے بھی کرائیٹیریاز خاص طور پہ فائز صاحب کے تو بہت ہی سخت ہیں۔ وہ اس سرکل کو انٹر کرنے کے لیے بھی ایک کمٹمنٹ لیول جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے پہلے آپ کو۔ جب آپ کمٹمنٹ لیول دکھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پھر خدا اس شخص کے دل میں خود ہی ڈال لیتا ہے اور پھر آپ کو وہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا فائز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا، اور ان کی وجہ سے آج میں ان سیٹوں سے اٹھ کے یہاں پہ آیا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔